الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم وخاتمہم محمد الکریم اما بعد. آج سے ہم انشاءاللہ العزیز تجوید پڑھیں گے، تجوید القرآن. تجوید کہتے ہیں کسی چیز کو خوبصورت بنانے کو. لغوی معنی اس کا یہ ہے، کسی چیز کو خوبصورت بنانا یا عمدہ بنانا تجوید کہلاتا ہے. لیکن اس کے ایک اصطلاحی معنی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اصطلاحی معنی بعض اوقات اور ہوتے ہیں اور جو لغوی معنی ہیں وہ اور ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ لیں کہ اصطلاحی معنی جو ہیں وہ مخصوص ہو جاتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں. جیسے قرآن پڑھی جانے والی، لیکن قرآن سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کتاب اللہ. حدیث کوئی بھی بات، کسی کی بھی بات، لیکن اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور ایسے ہی جو چیزیں حدیث کی تعریف پہ پورا اترتی ہیں، جیسے صحابہ کے آثار ہیں. تجوید کے بھی اصطلاحی معنی ہیں قرآن کے حروف کو ان کے مخارج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. قرآن کے حروف کو ان کے مخارج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. کتنی مختصر سی اور سادہ سی تعریف ہے. تو ہمارے سامنے کیا ہے؟ قرآن کے حروف، جس کو ہم کہتے ہیں الفابیٹ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی تھوڑے ہیں، اردو سے بھی کم ہیں اور انگلش سے بھی کم ہیں. 26، انگلش سے 2 زیادہ ہے، 28 ہیں. اور انہی پہ ساری کی ساری عربی زبان کی عمارت ہے. یہی اہم ہے، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عربی زبان میں اور قرآن میں ان 28 کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس لیے ہمارا پورا زور، ہماری پوری توجہ انہی پہ ہوگی. اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 28 ہیں تعداد کے اعتبار سے، اور انہیں ہم کہتے ہیں حروف الہجاء. عربی زبان میں حروف الہجاء، آپ نے دیکھا ہا پہ پیش ہے، حروف نہیں بلکہ حروف الہجاء. اور ان کے مخارج، یعنی جہاں سے یہ نکلتے ہیں، جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں، 28 ہیں. تو ظاہر ہے 28 مخارج ہو سکتے ہیں، ہر حرف کا علیحدہ مخرج. لیکن ایسا نہیں ہے، سم ٹائم ایک مخرج سے ایک سے زیادہ بھی ادا ہوتے ہیں. اس لیے جو مخارج کی تعداد ہے وہ 17 ہے. جی، لفظی معنی نکلنے کی جگہ. مخرج لکھا ہوتا ہے نا، ایگزٹ، جہاں سے ہم نکلتے ہیں، اخراج. تو مخرج نکلنے کی جگہ، اور مخارج اس کی جمع ہے. چونکہ یہ زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے بلکہ 17 ہیں مخارج. کیسے؟ آپ دیکھیے، با، میم، لکھنے کی نہیں، سمجھنے کی، سیکھنے کی چیز ہے. با اور میم کیسے ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹوں سے. با، میم ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. لیکن نون ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتا. نون ہونٹ تو ملتے ہی نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے ہونٹوں کا. ایسے ہی ہا، اب دیکھیے اس میں زبان کا بھی کوئی رول نہیں ہے. ہا، ٹھیک ہے، ہا، خا، اس میں زبان کا بھی رول نہیں ہے. تو یہ جہاں سے نکلتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مخارج. 17 ہے،
اور یہ بھی ان کو ہم یاد کر بھی سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کی پریکٹس ہو. یہ یاد ہو یا نہ ہو کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، لیکن وہ حرف وہاں سے ادا ہونا چاہیے. تو اس لیے اس کی ہم مشق پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں بنسبت ان کے مخارج کو یاد کر، کیونکہ پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے لینتھی ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کے جو نام ہیں مخارج کے ایک ایک کر کے مشکل ہو جاتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ جو صفات ہیں وہ کیا ہیں. آپ دیکھیے، ایک مخرج سے اگر ایک سے زیادہ حروف ادا ہوں تو پھر دونوں کو آپس میں جو ڈفرینشیٹ ہے وہ کیا چیز کرے گی؟ وہ ان کی صفات ہیں. جیسے ایک ہی کلاس کے 2 اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک ہی جیسی ان کی فزیک ہو، تو کیا چیز انہیں ممتاز کرے گی؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، صرف مختلف ہوگی. سم ٹائم ہوتا ہے ایک باریک ہوتا ہے، چونکہ یہاں پہ ہمیں اس سے زیادہ واسطہ پڑے گا تو مثال بھی ہم اسی کی لے لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک باریک ہو، پتلا ہو، سلم سمارٹ ہو، اور دوسرا جو ہے وہ ذرا ہیلدی ہو. تو دونوں کو یہ چیز جو ہے آپس میں فرق کرتی ہے. ایسے ہو سکتا ہے کسی نے سبز لباس پہنا ہو، کسی نے سفید لباس پہنا ہو. تو ایسے ہی حروف کی صفات ہیں، اور ان میں بھی 2 طرح کی ہیں. ایک کو کہیں گے ہم صفات لازمہ یا ذاتیہ. لکھ دوں؟ ایک تو ہو گیا مخارج، سب سے پہلے، اور دوسری صفات. اور صفات کی پھر 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ، اور اس کو ہم ذاتیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کی ذاتی صفات پرسنل. اور دوسری صفات عارضہ، جو عارضی طور پہ آتی ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہتی. تو یہ 17 ہیں. اور صفات لازمہ، چلیں یہ بھی آسانی کے لیے یاد رکھنا بھی آسان ہے، یہ بھی 17 ہی ہیں. اور صفات عارضہ جو ہیں وہ 8 ہیں. حروف الحجا کو صحیح نہ پڑھنے سے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ان کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ تجوید کیوں اتنی اہم ہے. دیکھیے، اردو زبان میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ عربی زبان میں قرآن حکیم میں آپ کو ملے گا قلب، اور دوسرا اردو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قلب کے لیے دل کا لفظ ہے، اور قلب کے لیے ایک اور لفظ ہے جس کو، ٹھیک ہے. لیکن عربی میں یہ مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیے، اگر ہم قاف کی ادائیگی ٹھیک نہیں کریں گے، مخرج اس کا درست نہیں ہوگا، جیسے ہمارا ڈیفالٹ ہے کاف ہی ہم اس کو پڑھتے ہیں، قلب ہی کہتے ہیں اس کو، تو اس کے معنی کیا بن جائیں گے؟ کتا، نعوذ باللہ من ذالک. جہاں پہ دل ہے، اللہ تعالیٰ دل فرما رہے ہیں اور ہم اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں. اور ایسے ہی ذا، عظیم، عظیم، ذا، اور اس کی جو ہماری ادائیگی ہے وہ عظیم. اس کے معنی تو آپ سمجھتے ہیں، عظمت والا، اور اس کے معنی سخت دشمن، بڑا دشمن. علی ھذا القیاس بے شمار آپ کو الفاظ ایسے ملیں گے کہ جس میں آپ اگر حرف کا مخرج یا اس کی صفات میں سے لازمہ میں سے کوئی چھوڑ دیں گے یا مس کریں گے تو اس کے بالکل وہ لفظ بھی بدل جائے گا اور اس کے معنی بھی بدل جائیں گے. اس لیے یہ نہایت اہم ہے اس لحاظ سے.
اچھا پہلے یہ بتائیے کہ آپ میں سے تجوید کتنوں نے پہلے پڑھی ہے؟ حافظ ہیں کوئی؟ ایک دو، ماشاء اللہ آپ دونوں حافظ ہیں، او ماشاء اللہ عبد السمیع۔ باقی جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے یہ نیا سبجیکٹ ہے، ایسے ہی ٹھیک۔ اچھا اب اس میں سیکھنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ جھجک نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً زبان سیکھنے کے معاملے میں، کیونکہ آپ کو منہ کے زاویے بدلنے پڑیں گے نا، طرح طرح کی۔ بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ عجیب سا زاویہ ہے، لیکن زبان سیکھنے کے لیے آپ کو وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، اور اس میں حسن ہے، اس میں خوبصورتی ہے۔ اگر ادائیگی ٹھیک نہیں ہے تو بھلے آپ کتنا ہی انداز اچھا اپنا لیں بات کرنے کا، تو وہ لفظ ہی پراپر نہیں ہے، اس کی پروننسیشن ہی امپراپر ہے، تو وہ بات نہیں بنے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ، تعوذ اور دوسرا تسمیہ۔ تعوذ کے معنی ہے پناہ چاہنا، اور تسمیہ نام لینا۔ اس کو بھی ہم نے درست انداز میں ہی ادا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ، ساتھ میرے پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی سی دعا ہے، وہ بھی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ، تو وہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ ہم خود سے لگے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ مشکل ہو، لیکن اگر وہ ہمارے لیے آسان کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الف با تا تا، دیکھیے یہ ہے تا، یہ ہے سین، اور یہ ہے صاد۔ میں لیتا ہوں بیٹھے آپ۔ اچھا جی، تو ہمارے اردو میں یہ تینوں ایک ہی سین کی آواز سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ سا، دیکھیے یہ ہو گیا نا سا، اور یہ سا، اور یہ سو، ٹھیک۔ تو ہم اس کو سا ہی تینوں کو، ہم فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس لیے ہم کرتے بھی نہیں ہے اردو میں۔ یہاں پہ ہم نے ان تینوں میں فرق کرنا ہے۔ تو سا کی جو مخرج ہے پہلے ہم اس کو سمجھیں۔ الف کا تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں، ادائیگی آسان ہے، با ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ تا زبان کی جو ٹپ ہے وہ اوپر والے جو دانت ہیں ان کی بیک سائڈ پہ لگتی ہے، تا تا، ٹھیک۔ تا، زبان کی نوک اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں، یعنی اوپر والے دانتوں کا نچلا سرا جو ہے، لوئر اینڈ، وہاں لگائیں، اور دبائیں نہیں، بالکل نرمی کے ساتھ۔ سافٹ ساؤنڈ ہے اس کی، سافٹ، سیٹی نہیں ہے، وسلنگ ساؤنڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ ادا کیجئے۔ ہاں، نو تا، اچھا آگے یہ حروف تفخیم آئیں گے جو موٹے حروف ہیں، وہاں پہ جا کے اس کی وضاحت آ جائے گی
کہ موٹے کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اور جو باریک ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے. تو یہ فی الحال اس کو آپ کہیں گے تا منہ کھول کے. اچھا چلیں ابھی وضاحت اس کی ضرورت پیش آ گئی ہے ہمیں. حروف کی آپ اگر کہیں کہ بنیادی طور پہ دو اقسام ہیں, کچھ موٹے ہیں اور کچھ موٹے نہیں ہیں, باریک ہیں. یہ جو گرین ہے یہ موٹے ہیں, ان کے علاوہ کوئی باریک موٹا نہیں ہے, ان کے علاوہ یعنی ادر دین گرین کوئی موٹا نہیں ہے, سارے باریک ہیں. اس لیے البتہ اس کے اوپر صفت عارضہ آئے گی وہ بعد میں اس کی, لیکن یہ باریک ہے جو بلیک میں ہے اور یہ جو گرین میں ہے یہ موٹے ہیں. موٹے کو ادا کرنا ہے ہم نے منہ کو گول کر کے, منہ کو گول کر کے. جیسے تا کے ساتھ جو مماثل ہے اس کے وہ ہوگا تو, ٹھیک ہے, تا اور تو. تو اچھا, اب جو تو ہے مخرج اس کا بھی تقریباً وہی ہے. تا میں زبان تھوڑی سی نیچے لگتی ہے اور تو میں تھوڑی سی اوپر لگتی ہے, اوپر والے دانتوں کے پیچھے, ٹھیک ہے. لیکن تو کو ہم منہ کو گول کر کے ادا کرتے ہیں. میرے منہ کی طرف ذرا غور کیجئے گا. تو اور تا, گڈ. تا, جب میں تا میں منہ کو گول کروں گا تو وہ تو بن جائے گا, ٹھیک. اب آپ ادا کیجیے تا, ویری گڈ. دیکھیے بات سمجھ میں آ جائے تو کام کوئی مشکل نہیں ہے. آگے پڑھیے. تا, صرف آپ پڑھیے. تا, زبان کی نوک کو ہلکا سا ٹچ کرنا ہے, دانتوں کا اوپر والے دو دانت ہیں نا, ان کا جو نچلا اینڈ ہے وہاں پہ ہلکا سا ٹچ کیجئے, دبائیے نہیں, اور اٹھا لیجئے. اچھا, بلکہ یوں آپ کو لگے کہ فیل ہو کے ٹچ ہوا ہے یا نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, یعنی ایسے اتنا ہلکا ٹچ کہ اب شبے میں ہوں گے. اچھا چلیں آپ پکاریے جی. تا, تا سیدھا کریے, کیجئے اس کو. تا, تا, تو نہیں, تا. الف با تا تا, یہ آواز نہیں, یہ آواز نہیں, ٹھیک ہے. تا تا, ماشاءاللہ بہتر ہو گیا. یہ ہم ساتھ ساتھ ان کو چلائیں گے, ایک ہی دن میں یہ ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہوں گے, لیکن ہم اپنا سبق آگے بھی بڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کو بھی چلائیں گے تاکہ یہ جو کمی ہے ان میں وہ آہستہ آہستہ امپروو ہو جائے. جیم, ہا. ہا جو ہے یہ سانس کے ساتھ ادا ہوتا ہے. ہا, جیسے آپ پہلے کچھ نہ کیجئے, صرف سانس کی آواز آئے, آتی ہے نا, بس اس کے ساتھ پیچھے سے تھوڑا سا پش کیجئے اس کو. ہا, ٹھیک ہو گیا جی, کلیئر ہو گیا. آپ بولیے, ماشاءاللہ, آپ بولیے. ہا, ہا, ہاں تھوڑا سا اور اس کو کھینچیے, لمبا کیجئے, اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے, منہ کھلے کے ساتھ, ہاں یعنی آپ اس کو تھوڑا سا وائڈ رکھیں گے, ٹھیک, ماشاءاللہ. خو, دیکھا دونوں بھائی ہیں, دونوں بھائی ہیں, لیکن یہ باریک ہے, کمزور ہے, اور یہ طاقتور ہے, تگڑا ہے, موٹا ہے, ہاں. اچھا, ہا اور خا یہ نہیں ہوگا. ہا خا, اردو میں ہم ایسے کہتے ہیں, خا نہیں ہوگا, خو. ہا خو, ٹھیک ہو گیا جی. دال, دال, رو, زا, دونوں مل گئے.
رال اور زا. رال چلے ہم ایسے لکھتے ہیں اس کو, را زا, ٹھیک ہے, زا را. کیا فرق ہے جی؟ سافٹ ساؤنڈ ہے. جیسے سا ایسے ہی رال, جیسے سا ایسے ہی رال. زبان کی نوک لگتی ہے لیکن دباتے نہیں ہیں ہم اس کو دانتوں کے پیچھے. رال جی. ایک تو آپ دیکھیے یہ گرین نہیں ہے, باریک ہے, اور باریک میں آپ نے منہ کو کھلا رکھنا ہے. کھلے سے مراد وائڈر. رال رال. دال رال. را زا را زا. را پر ہو کے آئے گا, موٹا ہو گیا نا را. اچھا باریک کیسے ہے یہ؟ را یہ باریک ہے, را یہ باریک ہے. رے جیسے ہم کہتے ہیں نا, رے زے, تو باریک ہے. لیکن پر کرنے کا طریقہ, چونکہ یہ باریک یہاں پہ نہیں ہے, یہ باریک بھی ہوگا, لیکن جب ہم اس کو ادا کریں گے, اس کا نام پکاریں گے, تو اس کو ہم پر کر کے ہی پکاریں گے. را, اس کی وجہ آگے چل کے سمجھ میں آ گئی. سین شین. سین ایک اس میں سیٹی ہے, تیز آواز ہے جو تا میں نہیں. سین میں بھی ہے سیٹی کی آواز, اور کچھ صاد میں بھی ہے, لیکن صاد موٹا ہے, سین بالکل باریک ہے. بہت فرق ہے, صاد اس کے مقابلے میں موٹا ہے اور سین اس کے مقابلے میں بہت باریک ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ سی کی جو آواز ہے اس میں پہلے سے ہم نے اس کو نون کی طرف ٹلٹ نہیں کرنا. سی اے بی سی, سی 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 نہیں ہے نا, نوٹ کیجئے, سی نہیں. سی ہوگا تو یہ غلط ہوگا. سین پہلے سے نہیں اس کو نون کی طرف جھکانا, پہلے آپ نے سیدھا لے کے آنا ہے اس کو. سی کو ہی تھوڑا سا لمبا کریں. سین, بات سمجھ میں تو آ گئی ہے نا. سی آخر میں جا کے نون کو ٹچ کریں گے, جہاں سے زبان کو ٹچ کریں گے, کہاں؟ جہاں سے نون ادا ہوتا ہے. کہاں سے؟ نہیں, نون دیکھیے, سی یا میں آپ کی زبان اوپن ہو گئی نا, کانٹیکٹ جو ہے آپ کا اوپن ہو گیا. یہاں پہ کانٹیکٹ ہے, زبان کی جو ٹپ ہے اس کو ہم اوپر والے دانتوں کے اوپر والے حصے کے ساتھ فرملی اس کو پنچ کرتے ہیں, اور پھر یہ والی ساؤنڈ سی, لیکن جب ای کی آواز آتی ہے تو کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ کا اوپن ہو جاتا ہے. اس کو اوپن رکھیں انٹل کہ آپ کیا نون آگے آ جائے, اور پھر آپ نون کے مقام پہ اس کو زبان کو پھر ٹچ کر دیں. ٹھیک ہے, سین سی نہ ہو, بس یہ احتیاط کیجیے گا. سین نہیں, پہلے سے ناک میں آواز نہ جائے. سی بالکل فلیٹ. سین ابھی بھی آ رہی ہے, ابھی بھی آ رہی ہے. بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے اس کو, انشاءاللہ اس کی مشق جاری رہی. اچھا جی, شین, یہ تو آسان ہے نا, کوئی مشکل نہیں اس میں. سین اور شین یہ دونوں ہمارے لیے آسان ہے, ہمارے پہلے استعمال میں ہیں. صاد,
ماشاء اللہ. واد. اب دیکھیے واد بھی گرین ہے لیکن آپ نے نوٹ کیا یہ تھوڑا ڈارک گرین ہے نا. یہ سو اسپیشل ہے. یہ سب سے کہا جاتا ہے مشکل ہے. میں تو خیر اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ اگر یہ بہت مشکل ہو تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال کے 6 سال کے، بلکہ اگر عربی ہو کوئی عرب ہو تو 2.5 سال کا واد کی ادائیگی اس کی پرفیکٹ ہوتی ہے. آپ نے سنا ہے اس کو عبد الرحمن فارح الجزائر کا ہے، 2.5 سال کا. اب تو بڑا ہو گیا ہوگا، پرانی بات ہے. تو اس وقت وہ 2.5 سال کا تھا اور قرآن حکیم کی تلاوت کرتا تھا اور اس کی ایسی پرفیکٹ تجوید تھی، عین واد تا ذال، یعنی کوئی آگے پیچھے اس نے نہیں کیا. تو اگر مشکل ہو تو اتنے چھوٹے بچے اس کو کیسے پک کریں؟ مشکل نہیں ہے، ٹرک ہے. اور دوسرا پھر اس کی مشق ہے. اگر ہم اس کی مشق کر لیں تو پھر آسان ہے. جب مشق نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ زبان پہ چڑھنے میں اور وہ پھر ٹائم لے گا اور مشکل ہوگا. لیکن اگر ہم اس کی مسلسل مشق کریں، یعنی ایک دن میں اگر ہم ایک بیٹھیں سٹنگ میں تو کم از کم 10 منٹ واد کی مشق کریں. واد پہلے اس کا مخرج سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی مشق کرتے ہیں. واد کا جو مخرج ہے یہ بھی یونیک ہے، سب سے مختلف ہے. زبان کی نوک کہیں نہیں لگتی، دانتوں کے پیچھے بالکل نہیں لگتی. زبان کا کنارہ تھوڑا پیچھے، زبان فولڈ کر لیتے ہیں نا. اب پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ فولڈ کیسے کیا جائے گا زبان کو، یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے. تو بھئی ہم غین میں بھی کرتے ہیں، غین میں کرتے ہیں نا، غین. تو زبان کے دونوں کنارے جو ہیں وہ تالو کے ساتھ لگتے ہیں نا، غین. ہاں، اور قاف میں بھی ہم زبان کو فولڈ کر کے پیچھے لے کے جاتے ہیں نا، قاف. ایسے ہی زبان کو پیچھے کیجئے تھوڑا سا، اور زبان کا کنارہ رائٹ سائڈ والی جو آپ کی دڑیں ہیں ان کے ساتھ ٹچ کیجئے اور زبان کی نوک کو پیچھے ہٹا لینا. واد واد. اب اس کی جو آواز ہے وہ اگر ہم ذال کو موٹا کریں گے تو یہ ذو بن جائے گا. ہاں، ذال کو اگر یا ذا کو موٹا کریں گے تو یہ ذو بن جائے گا. تو یہ نہ ذو ہے، نہ یہ ذال ہے، نہ یہ ذا ہے. واد اس کی جو زبان کی نوک ہے وہ نہیں اس میں رول پلے کرتی، بلکہ زبان کا کنارہ لگتا ہے وہ دائیں طرف والی داڑھوں کے ساتھ. واد صاد واد طا ظا طا ظا عین. عین یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم آ کی آواز ہے نا ہماری آ، عین تو ہم کہتے ہیں نا، تھوڑا سا پیچھے لے جائیے آواز کو. آ سامنے سے نا ہم آرام سے کہتے ہیں عین آ آ. جنہوں نے مرغیاں پالی ہوں تو آ آ آ، اور اسی سے ہم کہتے ہیں عین غین. آواز کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں حلق میں. عین عین. ٹھیک ہے. اور اس کا جو غلط ہو سکتا ہے تلفظ وہ کیا ہے؟ عین. عین سامنے سے عین، تو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو عین عین. ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے. عین ماشاءاللہ بہت اچھی. غین
غین تو آسان ہے نا. اب ان میں بھی آپ دیکھیے دونوں بہنیں ہیں، آئین باریک ہے اور غین موٹا ہے. بہنیں کہہ لیں یا بھائی کہہ لیں ٹھیک ہے نا. تو غین پر ہو کے آئے گا، غین نہیں، باریک سا نہیں، بلکہ منہ بھر کے غین غین. آئین باریک ہوگا، آئین غین. فا قاف. قاف کا جو مخرج ہے، تالو سمجھتے ہیں؟ تالو، تالو کے ساتھ زبان پیچھے سے لگتی ہے فولڈ ہو کے. قاف کاف. کلیئر؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. لام، اس میں بھی وہی احتیاط ہے. اس میں مشکل کوئی نہیں ہے، آسان ہے بالکل، لیکن اس میں بھی احتیاط وہی ہے. یہ کیا ہے جی؟ لا. لا، لا نہیں، لا. اور اس کو کھینچ کے ہم ذرا لمبا کریں گے، اسٹریچ کریں گے اس کو. لا. آخر میں جا کے ہونٹوں کو ملا دیں گے، لیکن وہ بعد میں جب میم آئے گا اس کے سامنے. لام میم. یہاں بھی وہی احتیاط ہے، می می. ہاں یہ والا می، ایم ای، می میم. می نہیں نا ہم کہتے کسی کو، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تو یہاں پہ بھی اچھا. اس پہ ایک لطیفہ سا بھی کسی نے بنایا ہوا ہے، اور اچھا لطیفہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون گئی کسی کے پاس، کسی عالم کے پاس، عالم بھی ایسے ہی تھے، اور انہوں نے کہا کہ وراثت ہماری تقسیم ہونی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اولاد ساری میری نافرمان ہے اور ان کو کچھ نہ ملے اور سارے کا سارا مجھے مل جائے. تو ستی ہوئی تھی بیچاری کوئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے آؤ، میں سب کو مطمئن کر دوں گا. تو وہ لے آئی سارے جو اس کے تھے آل اولاد. تو سورۃ اللہب میں ہے نا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب وما کسب. تو انہوں نے کہا یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے وما کا سب، وما کا سب، تو سب کا سب جو ہے ماں کا ہے. تمہارے حصے میں کچھ نہیں آتا، جاؤ دوڑو یہاں سے. تو اس لیے ادائیگی جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. میم نون واو حمزہ. یہ ہا سے ہے، ہاں اس حوالے ہا سے حمزہ، یہ ہا سے نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہا سے ہے. ایسے لکھا جاتا ہے نا، دو آنکھوں والی ہا سے. حمزہ یا. ہو گیا جی ماشاءاللہ. اچھا اب یہ جو نیچے 3 گروپس بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی ذرا نوٹ کر لیجیے. حروف قلقلہ، حروف حلقی اور حروف تفخیم. یہ آگے چل کے ہمارے کام آئیں گے. ویسے تو اور بھی کئی گروپس ہیں اس میں الفابیٹ میں، لیکن یہ ہمارے کام آئیں گے. میں ادھر ہو جاتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجیے. تفخیم،
خا، خا حروف حلقیہ میں بھی ہے اور حروف تفخیم میں بھی ہے. ہو گیا جی. اب انہیں سمجھ لیں. یہ حروف حلقی جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ہا، خا اور عین اور غین، یہ زبان نہیں لگتی کہیں پہ بھی. تو ایسے ہی ہا اور حمزہ میں کہیں زبان نہیں لگتی، کہیں ہونٹ نہیں ملتے. کسی نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا. بڑے ایسے آپ ماشاءاللہ شریف ہیں. حمزہ میں تو ہونٹ ملتے ہیں، زبان بھی لگتی ہے. ہاں حمزہ لگتی ہے نا. تو یہ پھر حرف حلقی کیسے ہوا؟ ہاں آواز حلق سے آتی ہے. ایسے ایسے غین ہے، اس میں بھی نون جا کے آخر میں ٹچ ہوتی ہے. لیکن مخرج جو ہے، دیکھیے جب ہم اس کو پڑھیں گے ٹیکسٹ میں تو غین نہیں پڑھیں گے. اس کی آواز ہوگی یا یہ متحرک ہوگا اور یا یہ ساکن ہوگا. ہاں کیا اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ غا، غی، غو. ٹھیک ہے، کہیں زبان ٹچ نہیں ہوئی نا، کہیں ہونٹ نہیں ملے. تو یہ اس کی جو تینوں آوازیں ہیں وہ حلق سے، اور جو چوتھی آواز ہے ساکن ہونے کی صورت میں وہ بھی حلق سے. ام، ام. ایسے ہی عین ہے، آ. ٹھیک ہے، ایسے ہی حمزہ ہے، اس کی کیا ہے آوازیں؟ تین، آ، ای، او. آ، ای، او. کہیں زبان. تو یہ ہے اس کا مخرج. جب ہم نام لیتے ہیں نا تو نام میں تو پھر آگے پیچھے بھی تو چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک اس کا اصلی نام ہے، پہلا نیم ہے، پھر اس کے بعد تو جو اصل اس کی آوازیں ہیں وہ یہی تین ہیں. اس لیے یہ حروف حلقی ہیں 6، اور حروف قلقلہ یہ 5 ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. یہ قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کہتے ہیں آواز تھوڑی سی اچھلتی ہے، باؤنس کرتی ہے. اور کیسے؟ جیسے اب دیکھیے حمزہ با زبر کیسے پڑھیں گے؟ ہم نہیں، حمزہ با زبر، با پہ سکون ہوگا، با ساکن ہوگا، اور حمزہ پہ زبر ہوگی یا پیش ہوگی یا زیر ہو، کچھ بھی ہو. تو با ساکن ہوگا اور پیچھے حرکت ہوگی تو کیسے پڑھیں گے؟ اب ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، اب تک. اب تک تو آپ نے یہ کام کیا نہیں، تو یہاں پہ ہم اب نہیں کہیں گے، یہاں پہ ہم کہیں گے اب. با پہ آواز تھوڑی سی باؤنس بیک کرے گی، اب. ٹھیک ہے، لیکن ات نہیں کہیں گے. ات، ات، ات یہ نہیں ہے. ات، ات. جیم پھر حرف قلقلہ ہے، اج. اج نہیں کہیں گے، اج. ٹھیک ہے، ایسے ہی تو، ات. ٹھیک ہے. ان بطش، ان بطش ربک لشدید. دال پہ پھر قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ ہے نا. لشدید، دال پہ پھر قلقلہ ہوگا. تو قلقلے کی تو سمجھ آ گئی، آواز باؤنس بیک کرتی ہے. تو یہ جو 5 ہیں جہاں بھی ساکن ہوں گے یا مشدد ہوں گے تو ان پہ آواز جو ہے وہ باؤنس بیک کرے گی. حروف تفخیم، پھولے ہوئے حروف. تفخیم، نفخ ینفخ کہتے ہیں کسی چیز کا پھولنا. جیسے ہم غبارہ نہیں پھلاتے، چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اتنا سا سائز ہوتا ہے، تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں، ہوائی تو بھرتے ہیں اور وہ پھول کے اتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ پھولے ہوئے حروف ہیں، موٹے ہیں، تفخیم کہتے ہیں جو پھولے ہوئے ہوں. یہ آپ کے 7 ہیں
اور چھٹا را وہ عارضی طور پہ کبھی موٹا ہوگا اور کبھی نہیں بھی ہوگا. آج ہم نے الحمدللہ حروف الہجا کو پڑھ لیا ہے مخارج، اور نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم ان کی صفات پڑھیں گے اور ساتھ میں ان کی مشق بھی کریں گے کہ یہ جب حرکت میں ہوں تو پھر ان کو کیسے ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے مخارج بھی چلتے رہیں گے اور پھر ان کی صفات کا ذکر بھی آ جائے گا. دوسری گزارش یہ ہے کہ چائے پی کے، اب میرا تو آپ سے جو ٹاکرا ہے وہ کافی دنوں بعد ہی ہونا ہے، لیکن دوسرے جو اساتذہ ہیں ان کا بھی چلیں بھلا ہو جائے، کچھ فائدہ ہو جائے. تو کتنے بجے نماز ہوتی ہے؟ 50 پہ؟ اچھا 9 بجے ہو گئی ہے پوری؟ اچھا آج سے 9 بجے ہو گئی ہے، ٹھیک. تو پھر نماز پڑھ کے پھر تو عثمان پھر تو بنتی ہے بھائی 25 منٹ، کیونکہ 15 پہ تو فارغ ہوں گے نماز سے. اگر نماز میں سنتیں اور وتر بھی پڑھیں تو 15 سے بھی زیادہ منٹ ہو جائیں گے نا، 20 منٹ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 10 منٹ تو چائے کے لیے چاہیے. اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے جی. پھر کوشش کیجیے پھر بھی جتنا جلدی ہو سکتا ہے چائے جلدی پی لیں اور کلاس میں آ جائیں. ٹھیک. 10 منٹ ہے ہمارے پاس. اچھا 10-20 تک چلا گیا. اچھا ٹھیک، چلیں اچھی بات. حروف حلقی جو ہیں وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کا گروپ اس لیے بنایا گیا ہے کہ آگے چل کے یہ ہمارے کام آئیں گے. یہ کچھ چیزوں کو متاثر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے حرف تو اس نے یہ اثر کیا ہے آگے پیچھے والے حروف پہ، تو اس لیے ہمیں یہ گروپ جاننا چاہیے. اس کے علاوہ بھی گروپس ہیں، یرملون ایک گروپ ہے، وہ بھی کرنا چاہیں تو نوٹ کر ہی لیں، کر لیں. یرملون، تو اس میں اگر آپ ان کو علیحدہ کریں گے، یا را میم لام واو اور نون، یہ بھی 6 ہو گئے. یا را میم لام واو نون، یرملون. اور بھی ہیں، کون سے ہیں حافظ صاحب؟ ایک گروپ اور بتائیے گا. حروف القمریہ ہیں، حروف الشمسیہ ہیں، تو لیکن فی الحال اتنا ہی کافی، بہت ہو گیا. نہیں یہ بھولنے نہیں ہے، یہ آپ کو یاد ہی رہنے، کیونکہ جب آگے چل کے نا انہوں نے جب اپنا رول پلے کرنا ہے، افیکٹو رول، ابھی تو یہ آپ کہہ لیں کہ سائلنٹ ہی ہے نا، تو جب یہ حرکت میں آئیں گے اور اپنا پورا یہ رول پلے کریں گے تو پھر آپ کو یہ ساتھ ساتھ یاد بھی ہوں گے. ابھی تو آشنا ہی ہو رہی ہے. کوشش کریں نا یاد رکھنے کی، بھولنے کی کوشش نہ کیجیے. بھول جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن کوشش کیجیے یاد. پروننسیشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن اصل میں تو یہ پروننسیشن ہی ہے، ادا کرنے کا طریقہ، حروف کو ادا کرنے کا طریقہ. ہاں، اس کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ قرآن حکیم کے حروف کو ان کا حق دینا، یعنی صحیح طریقے سے ادا کرنا. تو اس کی پھر یہ جو صحیح طریقے سے کیسے ادا ہوگا، ظاہر ہے کوئی طریقہ تو ہوگا نا جس سے وہ ادا ہوگا. تو اس میں پھر یہی ہے کہ مخارج ٹھیک ہوں اور اس کے ساتھ جو صفات ہیں وہ شامل. تو اصولاً ٹھیک ہے آپ کی بات، قرآن حکیم کے حروف کو درست انداز میں پراپر پروننسیٹ کرنا، یہ ہاں بالکل صحیح بات، ایسے ہی
پریکٹس کے بغیر تو نہیں تجوید آتی، پریکٹس کے بعد بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا، کوئی چیز بھی نہیں آتی، لیکن تجوید پریکٹس کے بغیر نہیں آتی. تو اس کے لیے آسان ہے، قرآن حکیم کی تلاوت ہم کرتے ہی ہیں، نمازوں میں بھی کرتے ہیں، اس میں پریکٹس ہو سکتی ہے. 2 آیات آپ پڑھیں، 3 آیات پڑھیں نماز میں، سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد جو آیات ہیں چھوٹی صورت ہے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اس میں پریکٹس ہو سکتی ہے. اور پھر بحیثیت مسلمان ہم روزانہ بھی تلاوت کرتے ہیں، کوئی تھوڑی کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے، تو اس میں بھی 2 آیات کو لے لیں جن کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ، اسی سے انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. بات آپ کی ٹھیک. اور اگر مزید اس میں آپ نے نکھار پیدا کرنا ہو تو پھر جو آپ کی پاس مسجد ہے وہاں پہ جو امام ہے، قاری صاحب ہیں، تو ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. انکار نہیں کریں گے، ان سے کہیں جی میں نے تجوید درست کرنی، مجھے 1 منٹ دے دیں، 2 منٹ دے دیں، تو وہ دے دیں گے. کسی بھی نماز میں آپ جائیں اور نماز کے بعد ان کے پاس بیٹھ جائیں تو میرے خیال میں 2 منٹ کے لیے تو انکار نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اصل میں انسان کو جب ارادہ کوئی ہو جائے، کر لے انسان، تو پھر اس کے لیے راستے جو ہیں وہ خود بخود نکل آتے. Where there is a will, there is a way. اونچا پڑھنا چاہیے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اونچا پڑھیں گے تو ٹھیک ہوگی. اور دیکھیے اردو میں جن کی بہت زیادہ مشق ہو جاتی ہے تو وہ اردو میں بھی اس کا اثر آتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اردو کیا ہے، عادی طور بھی ہے نا، تو اس میں بھی اثر آتا ہے. اور اردو آپ کی مضبوط ہو جاتی ہے. ہمارا جو لہجہ ہے نا مجہول ہے، معروف. عربی زبان جو ہے وہ معروف ہے. اس میں آپ دیکھیے معروف اور مجہول میں فرق یہ ہے، آپ نے دیکھا 3 آوازیں، آ، ای، او، تینوں معروف ہیں. آ اوپر کو جاتی ہے، ای یوں ہے، اور او کرو ہے. اے ان بٹوین کچھ نہیں ہے، اے، او. اب اے کی جو آواز ہے یہ کس طرف ہے؟ نہ یہ آ کی طرف ہے نہ یہ او کی طرف ہے، ان بٹوین ہے. تو یہ مجہول ہے، یہ آپ اس کو کلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ ہے کیا. پنجابی میں تو اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو اردو بھی بہتر ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ کے حروف ہیں ان میں پختگی آ جاتی ہے. آپ دیکھیے نا جو ہمارے اچھے تھے صداکار، نام آپ کو یاد ہے؟ ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا، ضیاء محی الدین. تو کتنی اچھی ادائیگی تھی ان کی. ایسے ہی جو نیوز کاسٹر ہیں، جو ہمارے اینکر پرسن، اب تو خیر ہر کوئی اینکر پرسن ہے ماشاءاللہ. تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے نا کہ اردو کیسی ہے، ادائیگی کیسی ہے، لہجے میں پختگی ہے یا نہیں، حروف میں الفاظ میں جان ہے یا نہیں، بے جان سے ہیں، ڈھیلے ڈھیلے سے ہیں. تو عام طور پہ ہمارا ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے پوچھا، پرانی بات ہے، اسکول پڑھتے تھے تو میرا کزن تھا، اس سے انہوں نے پوچھا برخوردار سبجیکٹ کون سے ہیں تمہارے؟ تو کہتے جی سوکس. تو انہوں نے یوں کر کے کان پہ، کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا جی سوکس. یار سمجھ نہیں آئی کیا. اسے پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، کہتے جی شہریت. اچھا، کہتے سیوکس. تو اب دیکھیے کہ سوکس سے انہیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں تو آ جاتی چونکہ ہم کہتے ہیں سوکس سے. چلیں جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لی ولکم.